ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ستارہ اور سالار کی شادی کی خوشی میں صاحبہ فارم ہاؤس پہ بہت بڑی پارٹی ارینج کرتی ہے۔ اب ستارہ اس پارٹی میں جانا تو نہیں چاہتی کیونکہ جو کچھ صاحبہ نے اس کے ولیمے کے موقع پہ کہا تھا ستارہ کے خاندان کے لیے اور خاص طور پہ نانی کے لیے، ستارہ وہ بھولی نہیں ہے۔ بے شک ستارہ نے صاحبہ کے منہ پہ تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا، جس کے بعد صاحبہ گھر آئی تھی معافی مانگنے۔ ستارہ نے معاف تو کر دیا تھا لیکن وہ صاحبہ سے مزید کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ لیکن سالار کی ماں ستارہ کو کنونس کرتی ہے کہ اسے اس پارٹی پہ ضرور جانا چاہیے کیونکہ جو میس اس کے ولیمے کے موقع پہ کریٹ ہوا تھا، اس پارٹی پہ جا کے ستارہ اسے کلیئر کر سکتی ہے۔ جبکہ سالار کو حیرت ہوتی ہے اپنی ماں کی سوچ پہ کہ میس ستارہ نے تو کریٹ نہیں کیا تھا، غلطی تو ساری صاحبہ کی تھی۔ بہرحال اب صاحبہ اور سالار کی ماں مل چکے ہیں اس ستارہ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور سالار کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ تو ستارہ جب دیکھتی ہے کہ میری ساس بھی چاہتی ہے کہ میں اس پارٹی پہ ضرور جاؤں تو وہ محض ان کی خاطر پارٹی پہ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سالار اسے کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ تمہیں کسی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہی کرو جو تم چاہتی ہو۔ لیکن ستارہ چاہتی ہے کہ سالار کے گھر والوں کے ساتھ اپنے مراسم بہتر بنا سکے، اس لیے پارٹی پر جانے سے پہلے بھی اپنی ساس کے کمرے میں جاتی ہے تاکہ اس سے مشورہ لے سکے کہ اسے پارٹی میں کون سا ڈریس پہننا چاہیے۔ ستارہ کا تو خیال تھا کہ سالار کی ماں کو اچھا لگے گا کہ ستارہ اس کی پسند کے مطابق چلنا چاہتی ہے، لیکن سالار کی ماں یہاں بھی ستارہ کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے گھروں میں کسی کے کمرے میں جائیں تو بیڈ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ ادھر آ کر صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ ستارہ کو سالار کی ماں کی بات سن کے تکلیف تو بہت پہنچتی ہے، لیکن یہ کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ ستارہ نے تو ایسی ہی جلی کٹی سنی ہے ہمیشہ سے ہی، اس کا اپنا خاندان بھی تو اس کے ساتھ یہی سب کرتا آیا ہے، اسی لیے اگنور کرتے ہوئے یہ شو کراتی ہے کہ میں نے کسی بات کو محسوس ہی نہیں کیا، اور پھر سالار کی ماں کا چوائس کیا ہوا سوٹ پہنتی ہے تاکہ جلدی سے پارٹی کے لیے تیار ہو جائے۔ اب سالار کی ماں سالار کے سامنے اچھا بننے کے لیے ستارہ کو ایک بہت ہی مہنگا سا جیولری سیٹ بھی دیتی ہے کہ پارٹی پر یہی پہن جانا۔ ستارہ جب تیار ہونے لگتی ہے تو سالار اسے وہی سیٹ پہننے کا کہتا ہے، لیکن ستارہ کہتی ہے کہ یہ میرے ڈریس کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا، کوئی اور سیٹ پہن لیتی ہوں۔ تو سالار ستارہ سے کہتا ہے کہ یہ سیٹ موم کی پسند کا ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، اسی لیے تو پہنتے ہوئے گھبرا رہی ہوں کہ اگر نقصان ہو گیا تو پورا کہاں سے کروں گی۔ دوسری طرف سالار کے فادر جو صاحبہ کی اس دن والی حرکت کی وجہ سے، خاص طور پہ جو اس نے نانی کے بارے میں کہا، صاحبہ کی پارٹی میں نہ تو خود جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ستارہ اور سالار کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور انہیں زیادہ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر سالار کی ماں ستارہ اور سالار کو کیوں فورس کر رہی ہیں اس پارٹی پر جانے کے لیے۔ اسی لیے اپنی وائف سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس دن ہوا تھا اس کے بعد تو صاحبہ کو کبھی ہمارے گھر کا رخ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی ستارہ نے تو اسی دن بزنس ڈیل بھی ختم کر دی تھی۔ میں تو اس لڑکی کے کانفیڈنس پر حیران ہوں کہ اتنے چھوٹے سے محلے سے نکل کر اس لڑکی میں کس قدر کانفیڈنس ہے، جو کانفیڈنس میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ سالار کی ماں جب اپنے شوہر کے منہ سے اس ستارہ کی اتنی تعریفیں سنتی ہے تو ویسے ہی جلنا کڑنا شروع کر دیتی ہے۔ بہرحال سالار کے فادر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد صاحبہ کا ہمارے گھر میں آنا اور پھر پارٹی ارینج کرنا اور پھر آپ کا ستارہ اور سالار کو وہ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے فورس کرنا، یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ تو سالار کی ماں جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ طاہر آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں، اس میں بھلا سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ میں خود بھی یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتی ہوں تاکہ ایک تو آپ کی ڈیل سیف ہو جائے اور ہمارے بزنس پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ بہرحال اب ستارہ اور سالار جب پارٹی پہ پہنچتے ہیں تو صاحبہ بہت خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتی ہے اور ستارہ کا ہاتھ تھام کے کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں، لیکن سالار نے بھی ستارہ کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور صاحبہ سے کہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں،
میں خود سب سے انٹروڈیوس کروا سکتا ہوں ستارہ کو۔ لیکن سالار کا اس طرح سے ستارہ کو پروٹیکٹ کرنا صاحبہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اس کے باوجود زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سالار سے کہتی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہوگا کہ تم خود اپنی بیوی کو سب سے انٹروڈیوس کرواؤ۔ لیکن وہ ستارہ اور سالار کو تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر سالار ستارہ سے دور نہیں ہوا تو صاحبہ نے جو پلان بنایا ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے دور کھڑے ویٹر کو آنکھ سے اشارہ کرتی ہے، شاید اسے پہلے ہی بتا چکی ہے کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں گی تو تم نے کولڈ ڈرنک جان بوجھ کے سالار کے کپڑوں پہ گرا دینی ہے۔ اب اس کا اشارہ دیکھتے ہی ویٹر فوراً سالار کی طرف بڑھتا ہے اور کولڈ ڈرنک اس کے کپڑوں پہ انڈیل دیتا ہے، تو صاحبہ سالار سے کہتی ہے کہ تم اندر جا کے واش روم میں اپنے کپڑے صاف کر لو، اور پھر تھوڑی دیر بعد ستارہ کو غلط روم میں بھیجتے ہوئے کہتی ہے کہ سالار اس طرف گیا ہے۔ اب جب ستارہ اس روم کی طرف جاتی ہے تو دو لوفر لڑکے وہاں پر آلریڈی کھڑے ہوتے ہیں جو اس پلان کا حصہ ہیں اور شاید صاحبہ اور سالار کے میوچل فرینڈز بھی ہیں۔ ستارہ کو دیکھتے ہی سالار کے بارے میں آل فال بکنا شروع کر دیتے ہیں اور ستارہ سے کہتے ہیں کہ اچھا تم ہو، تمہیں دکھانے کے لیے لایا ہے سالار یہاں پہ۔ ویسے اس بار سالار نے ٹھیک مال پھنسایا ہے، دیکھنے لائق چیز تو تم ہو۔ ستارہ کو ان کی بکواس سن کے شدید غصہ آتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں سالار سکندر کی بیوی ہوں، جس پر ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ تم سالار سکندر کی بیوی ہو، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کب تک ہو۔ تو ستارہ ان دونوں کو اپنی بکواس بند کرنے کا کہتی ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کانٹریکٹ کب تک کا ہے۔ ستارہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کون سا کانٹریکٹ؟ تو ان دونوں میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے تمہارے بدلے میں کچھ لین دین کیا ہوگا اور کوئی ٹائم لائن بھی فکس کی ہوگی سالار کے ساتھ۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہو یا پھر مہینوں کے لیے؟ کب تک انٹرٹین کرو گی اسے؟ ستارہ تو جب یہ ساری بکواس سنتی ہے تو روتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتی ہے اور سامنے کھڑے سالار کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور سالار کو دیکھ کے بس ان دونوں لڑکوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سالار خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً ان لڑکوں نے ستارہ کو کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے ستارہ اتنی بوکھلائی ہوئی لگ رہی ہے، اس لیے مزید کوئی تفصیل جانے بغیر ہی سالار ان دونوں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے اور پارٹی پہ ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ سالار تو مار مار کے ان کا برا حشر کر دیتا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو صاحبہ وہاں پہنچ کے سالار کو ہی برا بناتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اور ساتھ ہی دھمکی دیتی ہے کہ آئی تھنک ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے۔ تو جس لڑکے کو مار پڑی ہے دراصل یہ فارم ہاؤس بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ تو ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے کہ تم میرے ہی فارم ہاؤس پہ پولیس کو بلواؤ گی تاکہ میری بدنامی ہو، اور یہ سب تمہارا ہی تو آئیڈیا تھا کہ سالار کی بیوی کو یہ ساری باتیں کرنی ہیں۔ صاحبہ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکے اس کا راز اس طرح سے سب کے سامنے کھول دیں گے۔ اور دوسری طرف ستارہ اور سالار کا بھی حیرت اور غصے سے برا حال ہوتا ہے۔ سالار غصے سے صاحبہ سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیا تھا، یعنی تم نے یہ پارٹی اسی لیے رکھی تھی۔ اب صاحبہ لاکھ صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن سالار کا غصہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دراصل صاحبہ نے تو سلمان کے کہنے پہ یہ سب پلان کیا تھا، کیونکہ سلمان نے ہی اسے آئیڈیا دیا تھا کہ اگر ستارہ کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ سالار اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی ہابی ہے کہ جو لڑکی اسے پسند آتی ہے اس سے نکاح کرتا ہے، کچھ عرصے اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد اسے چلتا کرتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سالار صاحبہ سے کس طرح سے اس سب کا بدلہ لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔